الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا اس لیے کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کس کا اچھا کام ہے۔ کہنے سبحان اللہ، یعنی اچھا کام، اچھا عمل، اللہ رب العزت کو اچھا عمل اگر اس کے اندر ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے تو اللہ پاک اس کو قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے لیکن اگر وہ عمل نہیں بھی کر پاتا لیکن اس کی نیت خالص ہے، نیت اس کی اچھی ہے، تو اللہ پاک پھر بھی اس کو وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ نیت کے اندر، عمل کے اندر جب اخلاص آ جائے تو پھر وہ اللہ پاک عمل قبول فرماتا ہے۔ عمل بہت بڑا ہو لیکن اس عمل کے اندر شومنٹ آ جائے، دکھاوا آ جائے، ریا آ جائے، ریا چونکہ شرک اصغر ہے اور اللہ پاک شرک کو پسند نہیں فرماتا، دکھاوا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو کوئی بہت بڑا کام کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسہ بنائے، کعبے کے طواف کرے، 50-60 حج کرے، پوری رات نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اگر اس کے عمل میں دکھاوا آ گیا، ریا آ گئی، تو وہ اللہ پاک عمل قابل قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر کسی کے دل میں راستے میں جا رہا ہے، دیکھا ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، ایک کانٹا بظاہر کی چھوٹی سی نیکی ہے اور چھوٹا سا عمل ہے، اگر وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ اس کو ہٹا لے، راستہ صاف ہو جائے، اس راستے سے بزرگ بھی چلتے ہیں، بوڑھے چلتے ہیں، عورتیں چلتی ہیں، کہیں کسی اللہ کی مخلوق کو یہ کانٹا نقصان نہ دیتے، کیا تو اس عمل میں بظاہر عمل تو تھوڑا ہے لیکن اس عمل کے اندر صرف اخلاص آ جائے اور اس عمل کے اندر اللہ کی رضا آ جائے تو اسی عمل پہ اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کے اعمال نامے کھلوائے گا، فرشتے اس کے اعمال نامے کھولیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، اب قیامت کا دن کتنا ہولناک اور غضبناک دن ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی خوف اور ڈر رہا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے جو اعمال نامے ہیں اس کو کھولو۔ جب وہ اعمال نامے جب اس کے کھولے جائیں گے تو وہ بندے کو تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے میرے دن کیسے بسر ہوا، وہ جانتا ہے میری راتیں کیسے بسر ہوئی، اس کو معلوم ہے کہ اب وہ بندہ ڈر بھی رہا ہوگا، خوف کھا رہا ہوگا کہ اتنے بڑے گناہ میرے، اور جو کہ اور آج قیامت کا دن ہے، اندر سے وہ بندہ ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے ذرا اندازہ کریں وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، اور وہ کتنا ستار ہے، پردہ پوش ہے، حقیقی ستار تو وہی ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کے نام اعمال نامے بند کرو، میں نے اس کی بخشش فرما دی، میں نے بغیر حساب کے اس کی کیا کر دی ہے، بخشش فرما دی ہے۔ اب وہ بندہ جب جنت میں جانے لگے گا عرض کرے گا مولا مجھے تو معلوم ہے کہ میرے اعمال نامے کیسے ہیں، تو نے اتنا بڑا کرم کر دیا۔ بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی بہت محبت والے پیار محبت بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، پیار دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں، تو اگلے آدمی کو خود ہی وہ شرمسار ہو جاتا ہے کہ یار میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مجھے لوگ اتنی محبت اور پیار دے رہے ہیں۔ وہ بندہ کہے گا مولا مجھے تو معلوم ہے میری نیکیاں کیا ہے،
گناہ ہی گناہ ہے، مولا کس بات پہ تو میری بخشش فرما دی ہے؟ میری آج تو نے اتنا بڑا پردہ رکھ دیا اور میری بخشش فرما دی، اور بغیر حساب تو میری بخشش فرما دی ہے۔ وہ میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ عدل کریں تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جامن میں کالے۔ سمجھ آگے کیا دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو بھی بغیر حساب ہی ہماری بخشش فرما دے۔ اگر وہ پوچھنے پہ آ جائے تو پھر کون جواب دے گا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جس طرح مجھے وہ بندہ سمجھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں۔ مولا ہمارے پاس عمل نہیں ہے، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے، ہمیں تیرا فضل چاہیے، ہمیں تیری رحمت چاہیے۔ جس طرح تو اس بندے کی بخشش فرما دیا بغیر حساب کے، یا اللہ اسی طرح ہماری بھی بغیر حساب بخشش فرما دے۔ وہ بندہ اس کرے گا مولا میرے تو گناہ ہی گناہ تھے، بخشش کی ہے، کیا وجہ ہے کہ تجھے میں پسند آ گیا ہوں، میری بخشش فرما دی ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے رات کا دن تھا، اندھیری رات تھی، تو راستے پہ چل رہا تھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تیرا پاؤں اس پتھر کے ساتھ لگا، ٹھوکر لگی، تو نے سمجھا کہ یہ پتھر یہاں سے کوئی بوڑھے گزریں گے، کوئی عورتیں گزریں گی، بچے گزریں گے، کہ تو نے سمجھا کہ اللہ کی مخلوق کو کہیں یہ پتھر کسی کے پاؤں پہ لگ جائے، زخمی نہ ہو جائے، تو نے میری مخلوق کے لیے بھلا کیا اور میری مخلوق کے لیے تو نے اچھا سوچا، میری مخلوق کے لیے تو نے یہ کام کیا، اس پتھر کو اٹھایا اور ایک کونے پہ جا کے تم نے اس کو رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ یہاں تو ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فیس بک پر آ جاتی ہے کہ آج فلاں جگہ پہ محفل ہو رہی ہے، آج فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے۔ ایک فیس بک کا فائدہ تو یہ بھی ہے کہ چلو کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ سن لیتے ہیں اور کوئی عمل کرے تو بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک ریا سے، دکھاوے سے اس سے بچائے گا تو پھر اللہ پاک عمل قبول فرما دے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے اندھیری رات تھی، تو نے وہ پتھر اٹھا کر کونے پہ جا کے رکھ دیا، اس لیے میں نے تمہاری بخشش فرما دی کہ وہ نیکی خالص تو نے میری رضا کے لیے کی۔ کس لیے کی تھی؟ خالص میری رضا کے لیے کی تھی۔ اب آپ اسی کہا اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند آتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا سوچتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کل کائنات سب اللہ کی مخلوق ہے، انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، باقی بھی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کے اوپر پیار کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی کرتا ہے، عمل بظاہر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس عمل کے اندر اخلاص آ جائے تو اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر عمل چونکہ جب خالص ہو جاتا ہے پھر اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اور وہ عمل جس کے اندر ریا، دکھاوا اور شو مٹ آ جاتی ہے وہ عمل پھر اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے منہاج العابدین کے اندر جو ہے وہ تصوف کے 4 درجے بیان فرمائے اور کیا ایک خوبصورت بات بیان فرمائی کہ الناس کلہم موتى الا العلماء، فرمایا کہ سب لوگ مردہ ہیں، سو رہے ہیں، زندہ وہ ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ لوگ زندہ ہیں۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ الناس کلہم موتى الا العلماء، یعنی وہ علماء جن کے پاس
علم نبوت ہے، شریعت کا علم ہے، وہ لوگ زندہ ہیں اور وہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا والعلماء کلهم نیام الا العاملین، فرمایا علماء تو سارے سو رہے ہیں، جاگ وہ رہا ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اپنے علم کے اوپر کیا کرتا ہے؟ عمل بھی کرتا ہے۔ یعنی بندے کے پاس علم آ جائے اور وہ کچھ کتابیں پڑھ لے، اس علم کی بنا پر دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، پھر بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھتا رہے، دوسروں کو اعلیٰ اور افضل سمجھے۔ فرمایا اس لیے کہ وہ علم وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ جو علم ہو پھر اس کے اوپر عمل ہو۔ پھر فرمایا والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، فرمایا کہ پھر صرف عمل سے بات نہیں بنتی، پہلے فرمایا علم ہو، پھر فرمایا اس علم کے اوپر عمل ہو، فرمایا پھر عمل سے بھی بات نہیں بنتی، اس عمل کے اندر پھر خلوص بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ پہلے فرمایا کہ علم ہو تو پھر کامیابی ہے، فرمایا صرف علم سے بات نہیں بنتی، پھر اس علم پر عمل بھی ہو، فرمایا پھر صرف فقط عمل سے بات نہیں بنتی، عمل بھی ہو، پھر اللہ کی رضا بھی ہو، خالص اللہ کی رضا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ خالص عمل ہو تو پھر بات بنے گی۔ پھر چوتھا درجہ بیان فرمایا والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، فرمایا علم سے بھی بات نہیں بنتی، عمل سے بھی بات نہیں بنتی، اگر خلوص آ جائے پھر بھی بات نہیں بنتی، جب تک یہ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، خلوص بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے مولا میں تو گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، مجھے تیرا فضل چاہیے، سمجھ آ گیا تو کیا دو سکتا، پھر بھی کہے کہ علم بہت ہو، عمل بہت ہو، حج و زکات، خیرات، صدقات، ریاضات، مجاہدات سب کچھ ہو، کعبے کے طواف بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، خلوص بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی گڑ گڑائے، پھر بھی کہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے تیرا فضل چاہیے، یعنی نظر ان عمل کی طرف نہ ہو، علم کی طرف نہ ہو، نیکیوں کی طرف نہ ہو، اپنے خلوص کی طرف نہ ہو، بلکہ اللہ کے فضل کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اس لیے اب اس پرکار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث سمدانی، شہباز نامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ریاضات اور مجاہدات کے دوران ویران جگہ پہ جنگل میں آپ جو جا رہے تھے، دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر ایک بادل نے جو ہے وہ سایہ کر لیا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہاں سے پانی برسا، آپ نے پانی پیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی بادل سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کی ہے اور تو نے بہت جو ہے وہ میرا ذکر کیا ہے، اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، لہذا اب تجھے میری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ حکم تو انبیاء کو بھی نہیں آیا، یہ حکم تو انبیاء کو بھی نہیں آیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہے کہ پوری رات آپ جو ہے نوافل پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، اللہ کی عبادت میں رہتے، یہاں تک کہ پاؤں میں برم آ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ آپ تھوڑا آرام بھی کر لیں، تو آپ فرماتے ہیں قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں، کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو نبی ہے، نبیوں کے سردار ہیں، معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اللہ پھر پیار سے کہتا ہے محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے پیارے میرے محبوب ساری رات نہ کھڑا ہویا کر، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا ہے۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ حکم تو انبیاء کو بھی نہیں آیا، اب یہ جو کہہ رہے کہ اے آواز آئی بادل سے کہ عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، اب عبادت کرنا چھوڑ دے، تو نے بڑی عبادت کی ہے،
آپ سمجھ گئے کہ یہ کارنامہ تو شیطان کا ہی ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اور وہ انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسان کا خون گردش کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا جہاں سے آواز آئی تو وہاں سے پھر دھواں نکلنے لگا اور دھواں نکل کر جو ہے پھر وہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر تجھ کو اپنے علم نے بچا لیا ہے، تجھ کو اپنے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مردود تو پھر میرے اوپر وار کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ مجھے کس نے بچا لیا ہے؟ میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ اب آپ اسی وقار بات تب بھی بنے گی کہ جب ہماری نظر اللہ کے جو ہے فضل پر ہوگی، اللہ کی رحمت پر ہوگی، نیکیاں بہت ہوں، کعبے کے طواف بہت ہوں، ذکر اذکار بہت ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بہت ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، سارے نوافل بھی پڑھتا ہوں، ابابین بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں، لیکن اگر وہ لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دے گا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دے گا، پھر تو وہ برباد ہو گیا، پھر تو وہ اس کے لیے تباہی ہے۔ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل معمولی سا کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل کے اندر جب اخلاص آ جائے گا، اس عمل کے اندر جب اللہ کی رضا آ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اس عمل کو قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے عوامی ذکر اللہ پاک نے جہاں ایمان کی بات کی ہے